الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين مولانا سيدنا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات على محمد وآل محمد عزیزان محترم معزز سامعین کرام عزادار لسان شہداء عشاق علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسلسل ہماری گفتگو چل رہی ہے سرنامہ کلام ہے جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور اولو الامر کی. کیونکہ ظاہری بات ہے کل انتظار بھائی نے ایک بات کہی مجھے بڑی دل کو لگی مگر میں سوچ رہا تھا یہ بات واقعی میں سوچ رہا میں نے کہا کہ خطیب کا واقعی بڑا ایک معاملہ ہے کہ اگر مومنین اس تعداد میں نہ ہوں یا پہلے تعداد کا مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے جواب دینا ہو تو بیچارہ خطیب پریشان ہوتا ہے میں نے پڑھنا کیا بولنا کیا ہے. خیر پھر بھی آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل اپنے حساب سے بہت اچھا ہی جواب بھی دے رہے ہیں گفتگو سماعت بھی فرما رہے ہیں لیکن چونکہ اب بس 2 ہی دن بچے ہیں اب گنجائش تو میرے پاس بھی نہیں رہی لیکن آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں مسلسل جو بھی 6 دن گفتگو ہوئی ایک دن تو خیر آ ہی نہیں سکا تھا میں. ابھی تک بات ہو رہی تھی اللہ کی اور اس کے رسول کی. بات ہوگی اولو الامر کی 2 ہی دن ہے اور 2 دن میں انشاءاللہ سمیٹ دوں گا. اور یہ بھی شکر ہے پروردگار کا کہ مسلسل اتنے دن جو بات ہوئی صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہی ہوئی. جو ہمارے یہاں خود ایک ذہن سازی ہے وہ اتحاد بین المسلمین کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. میں کہوں گا خدا کی قسم پہلے اتحاد بین المومنین تو کر لو کے بعد بین المسلمین میں پہنچ جانا. یہاں تو سسٹم اتنے چل رہے ہیں کہ اللہ حافظ ہے سرکار سب کا. خیر تو وہ گواہی دے سکتے ہیں مسلمین کے درمیان کہ میاں ہماری جب مجلس سے ہوتی ہیں تو 8 میں سے 6 دن تو تذکرہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہوتا ہے. آل رسول پہ پہنچتے ہی نہیں ہیں آپ. 2 دن ہیں 2 دن انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. اچھا یہ جو شروع کا ایمان والو ہے مخاطب کس سے کون ہے ایمان والے؟ ختم ہو گئے مومنین ختم ہو گئے ہیں. آیت کب تک سلامت ہے؟ ایسے دلیل کیا ہے اس کی؟ ایمان والے یہ فقط رسول کے زمانے والے مومن نہیں ہیں, علی کے زمانے والے بھی مومن نہیں ہیں, امام حسن عسکری تک کے زمانے والے مومن بھی نہیں ہیں, حجت خدا کے زمانے والے مومن ہیں. بلکہ یوں کہوں گا جب تک ایک مومن بھی سلامت ہے
اس آیت کی مصداق میں شامل ہے، کوئی دلالت کرتی امام زمانہ پر بھی۔ دیکھیے زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، تو جب تک ایک مومن بھی زمین پر موجود ہے اس آیت کا مصداق ہے، یہ بات طے ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اولو الامر کی، اولو الامر منکم، مسلسل آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، ہم نے اطاعت کری اللہ کی، اس کے رسول کی، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت، اولو الامر منکم۔ اللہ کی جو آیت کا مفہوم ہے، سرکار توجہ چاہوں گا آپ کی، بڑے ہی تحمل سے گفتگو کر رہا ہوں، حالانکہ تحمل والا معاملہ ہے نہیں ہے، چہرے دیکھ رہا ہوں تھوڑے تھوڑے سے پریشان لگتے ہیں کبھی کبھی، تو ان کی پریشانی دور کرنا مجھ پر واجب ہے۔ اطیعوا اللہ بڑے تحمل سے الگ، اللہ کی اطاعت، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت۔ اب اس آیت میں اطیعوا اولو الامر کیوں نہیں کہا؟ اولو الامر رسول کے ساتھ بالکل منسلک کر دیا۔ وزیر بھائی کیا سمجھتے ہیں اس آیت کو اگر آپ سے سوال کروں تو؟ یہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا ہے اس طرح تو نے اپنا ذکر الگ کرا، رسول کا ذکر الگ کرا، اولو الامر کا ذکر بھی الگ کر دیتا، نہ تو یہ چاہیے تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر، رسول کی اطاعت کے ساتھ اس نے اولو الامر کی اطاعت کو بالکل جوڑ دیا، بلا فصل، جزاک اللہ، بلا فصل جوڑ دیا۔ ذہن محترم، اللہ کی اطاعت کری، لا الہ الا اللہ، سرکار غصے میں لگنے کے بلا کچھ اور مفہوم کر دوں میں، غصے میں تو نہیں ہے، سرکار راضی ہیں، جزاک اللہ، ہم نے اللہ کی اطاعت، لا الہ الا اللہ، مل کر پڑھیں گے، لا الہ، ذکر ہو جائے گا خدا کی، لا الہ، اطاعت رسول محمد، اب بچا اولو الامر۔ وہ جو اولو الامر والا معاملہ تھا سرکار، وہ جو چھوڑ دیں، بڑے بہت معاملہ دقیق ہے، انسٹرکشن ہے مجھے اوپر سے سخت کہ بہت کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، میں کیا کروں، خود بخود چھیڑ چھاڑ ہو جاتی ہے، میں سیدھا نکلنا چاہتا ہوں۔ رسول کے ساتھ بلا فاصل اولو الامر، خدا کی قسم شکر ادا کریں، آپ اپنے کلمے کے ساتھ کیا پڑھتے ہیں؟ بلا فصل پڑھ دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وَوَسِيُّ رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل، بلا فاصل۔ ذہن محترم، آیت کا مفہوم یہی ہے۔ اچھا، سورہ منافقون کی آیت نمبر پہلی، خالی ترجمہ پیش کروں جلدی گزروں، اے رسول، اے میرے حبیب، یہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں اللہ کا، اس کے رسول کا، ہماری رسالت پہ بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پہ بھی گواہی دیتے ہیں، لیکن یہ منافق ہے۔ بھائی کلمے، اسلام کی جو دین کی بنیاد ہے وہ ہے کلمہ، اور کلمہ تو یقین تو زبان سے ہی ادا ہوگا سرکار، اور کوئی اس کا تو معاملہ ہے نہیں۔ جب میں پڑھوں لا الہ الا اللہ محمد تو میں دین میں شامل ہو گیا۔ مالک کہہ رہا ہے سرکار یہ جھوٹ ہے، یہ مومن ہے، منافق ہے، عجیب بحث نہیں ہو گئی؟ اللہ مالک زبان سے کہہ تو رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عجب نہیں کہ جواب آئے جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ ہم ان کے دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہیں۔ آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے، مختلف آیتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں یقینی طور پہ۔ یا اللہ، میں کس طرح پہچانوں کہ یہ مومن ہے یا منافق، اور وہ والا مومن، یا ایھا الذین آمنوا والا مومن؟ عادل بھائی جب ایسے دیکھتے ہیں میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے تو یہ آ کے پڑھ لیں، میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں۔ ایک سال بعد پڑھے محمد و آل محمد تروا آواز سے بتائیں، بڑا مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات بزرگوں کے درمیان پڑھنا نا، اس لیے میں چاہتا ہوں خالی یوتھ سے گفتگو کروں، نوجوانوں سے گفتگو کروں، آپ سن لیا کریں ایسے، بس ایسی داد دے لیا کریں، اچھا کوئی سبق سنا، خیر، اچھا جزاک اللہ۔ اذان محترم، مالک یہ مومن اور منافق کا میں درمیان پتہ کیسے کروں؟ روایت پیش کروں آپ کے سامنے، اور روایت ہے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں کی، جو کہ میرا دل ہے، میری جان ہے۔ سرکار کے خلیفۃ المسلمین کے پہلے خلیفہ علی جرام نے فرمایا، کہتے ہیں کہ جب بھی
ہمیں کسی مومن کی پہچان کرنی ہوتی تھی تو ہم بزم رسول میں بیٹھ کر علی کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے. بس علی کا ذکر چھیڑتے ہی جن چہروں پہ مسکراہٹیں آ جاتی تھیں ہم سمجھ جاتے تھے کہ مومن ہے، اور اگر چہرہ بدلنا شروع ہوتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ منافق ہیں. بھائی ہم تو انہی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اتحاد بین المسلمین ہو گیا، میں مومنین تک تو پہنچ نہیں پایا، خیر آپ کی کہنے پر مسلمین کر دیا میں نے سرکار. اب جو آنا چاہے اس فرش ادا پر وہ آ جائے. یہ بات جانتے میں نے کیوں کہی؟ بتاتا ہوں آپ کو. ایک جو اشرا پڑھ رہا اس اشرے میں ایک صاحب نے مجھ سے کہا سرکار کوئی ادھر ادھر کی بات مت کیجیے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرش ادا پہ جو ہمارے قبلہ و کعبہ ہیں وہ بھی آ جائیں. خدا کی قسم دل میں تو میری آیا سرکار ایک بات تو بتائیے، آپ کے یہاں قبلہ و کعبہ سے ہٹ کے جو اصولی کعبہ ہیں وہ کتنے ہیں؟ آپ کعباؤں کو تو جمع نہیں کر سکے، قبلہ و کعبہ کو فرش ادا پہ کس طرح لائیں گے؟ بھائی پہلے مومنین تو آ جائیں اس کے بعد مسلمین کو بلا لیں گے. مومنین کی تعداد ہے 31، مثال کے طور پر سائمہ کی بات کر لیتا ہوں. 31 گھروں میں سے کم 31 مومن تو ہوں گے. 31 کو آنا چاہیے یہاں پہ. وہ 31 نہیں آ پا رہے تو مسلمین کہاں سے آئیں گے؟ ہاں چلیں پھر بھی کوشش کر لیتے ہیں اپنی اپنی. عزیزان محترم، ہم نے قبلہ کی حدیث سنی اور ہم نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا. اچھا یہ بتائیے کہ لا الہ الا اللہ بھی ہو گیا، محمد رسول اللہ بھی ہو گیا، ہم نے خوش قسمتی سے علی ولی اللہ بھی پڑھ دیا، جنت میں چلے جائیں گے؟ سوال ہے آپ سے. حالانکہ بحث ایسی نہیں، بڑی تقریر والی بحث ہیں یہ ساری، لیکن بڑی تحمل سے پڑھ رہا ہوں. ذاکر بھائی، وزیر بھائی چلے جائیں گے جنت میں؟ علی ولی اللہ تو پڑھ دیا ہم نے. آپ بھیجیں گے ہاں اطاعت کس طرح کریں گے؟ جزاک اللہ. اطاعت کرنی پڑے گی، اس طرح جائیں گے نہیں. میں نے تو اپنے بڑوں سے پوچھا، میں تو ہوں انتہائی جاہل انسان، تو پتہ نہیں نہ جانی یہ بولنے کا فن کیسے آ گیا. امام زمانہ کا صدقہ ہے کہ آپ مجھے سے ادنا سے نالائق طالب علم کو سن رہے ہیں. میں تو ہوں جاہل انسان. میں نے کہا قبلہ یہ بتائیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ابھی جنت میں کیسے جاؤں گا؟ تو کسی بڑے بزرگ نے مجھے مشورہ دیا، میاں دمبوں کی قربانی کرو، بکروں کی قربانی کرو، پھر جنت میں جاؤ گے. میں نے کہا یار یہ دمبوں کی قربانی سی اور بکروں کی قربانی سے جنت کا کیا تعلق؟ میں تو جاہل انسان ہوں، میں سوال کروں گا. اچھا ایک بات ہمیشہ یاد ہے کہ سوال کبھی غلط نہیں ہوتا. سوال کرے گا ہی وہی جس کو آدھی بات کا پتہ ہے اور آدھی بات کا پتہ نہیں ہے. کوئی بھی سوال کر سکتا ہے. میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ایتھیسٹ سے میری ڈیبیٹ ہوئی تھی، اس نے وہ سوالات کرے اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں آپ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے. اللہ خیر کرے. عزیزان محترم، میں نے کہا یار یہ دمبے کس طرح جائیں گے؟ انہوں نے روایتیں پیش کری. اب اسے پیش کری. میں کہا دیکھو بھائی جب تم اس کی قربانیاں کرو گے تو پولیس صراط سے بہت تیزی کے ساتھ یہ تمہیں گزرنے میں مدد کریں گے. کون؟ جزاک اللہ. ایک ہی بات سنائیں سرکار، میں آپ سے راضی، باقی سب تو ماشاءاللہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، چلیں آپ بھی راضی رہیں. اب دمبے اور بکروں کی بنا پہ بیٹھ گیا میں اس پہ قربانی کرنے کے لیے. اچھا یہ پورے صراط ہے کیا؟ میں نے انہیں سے میں نے قبلہ یہ تو بتائیے پورے صراط کیا ہے؟ میں تو جاہل انسان ہوں. انہوں نے کہا میاں دیکھو بہت تحمل سے اور ہوشیاری کے ساتھ سننا، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز سہارا کوئی ہے نہیں. وہ جو ہم نے آپ کو مشورہ دیا نا دمبوں اور بکروں کا، یہ آپ کو سہارا دیں گے. تو تھا منطقی ذہن کا مالک. میں نے کہا اچھا یہ سہارا دیں گے. اب ہم نے پڑھ رکھی تھی سورہ کہف. سورہ کہف میں ایک ذکر ہے اصحاب کہف کے کتے کا. لیکن بہت جلدی گزر رہا ہوں، حالانکہ میں کہہ رہا ہوں بار بار بڑی اونچی بحث ہے ہی بہرحال، لیکن میں نے کہا یار یہ بات تو بتائیے. میں بیٹھ گیا دمبوں کے سہارے اور بکروں کے سہارے. اب میں چل رہا ہوں پورے صراط کے اوپر. جیسے ہی میری نظر پڑی جنت کے باب کے اوپر، دروازے جنت کے اوپر، سامنے اگر میں نے بیٹھا ہوا پایا اصحاب کہف کے کتے کو، اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے وہاں سے آواز لگائی تو یہ دمبے اور بکروں کا ہوگا کیا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ ایک بھی موڑا تو آپ نے خود کہا بھی پورے صراط ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، نہ ادھر سہارا ہے اور نہ ادھر سہارا ہے. اب وہ تھوڑے سے چونکے، کے پاس کوئی جواب بچا نہیں.
تو میں نے کیوں نہ میں کچھ ایسے سہارے بتاؤں آپ کو، اگر آپ اجازت دیں۔ سرکار نے کہا بالکل بتائیے۔ میں نے کہا میاں ہم نے تو سن رکھا اور پڑھ رکھا ہے کہ ہم دو ہی سہارے تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک ہے قرآن، دوسرا میرے اہل بیت۔ جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم نے دو ہی سہارے۔ رسول نے کہا پہنچ رہی ہیں سرکار، آپ کی اسی پہ ہم راضی ہیں سرکار، جو آپ نے بے شک بھی کہا ہم اس پر راضی۔ عزیزان محترم، بس یہ دو ہی سہارے پکڑتے ہیں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت۔ آیت کا مفہوم اطاعت اللہ، اطاعت رسول، اطاعت اولو الامر۔ حدیث کا مفہوم قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ عزیزان محترم، یہ بات بتائیے، قرآن اور اہل بیت کو تھام لیا، جنت تک پہنچیں گے کیسے؟ ابھی صرف تھاما ہے۔ میں نے کہا بس تھام لیا، قرآن پڑھ کے دیکھ لیا، اہل بیت کے فضائل سن لیا، ابھی جنت میں کیسے پہنچوں گا میں؟ محترم، بہت آسان کر دیتا ہوں، بحث یہاں سے بھی کہیں اور نکلنی تھی لیکن میں رخ چینج کر دیا ابھی اس کا۔ سرکار، عرض یہ ہے کہ یہ دو سہارے اتنے مضبوط سہارے ہیں کہ ان سہاروں کے بعد آپ کو کسی سہارے کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ سہارا دیتے ہیں تو قرآن کی آیتیں نازل ہونے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ دلیل دوں آپ کو، مثال کے طور پر بات چل رہی ہے جنت 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 میں جانا ہے، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سوال انجام دینے کے لیے، عبادت انجام دینے کے لیے۔ دنیا کا ہر بندہ خدا کا بندہ، ہر بندے سے مراد خدا کا بندہ عبداللہ جس کو آپ کہا جائے گا، وہ صرف سارے کام انجام دیتا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ جنت، لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ارسلان بھائی کے گھر پر، ارسلان بھائی کی مرضی سے، اگر ارسلان بھائی کی مرضی نہیں ہوتی، ان کی مرضی نہیں ہوتی، ہم یہاں بیٹھ سکتے تھے؟ بھائی کبھی نہیں بیٹھ سکتے تھے بھائی، منطقی کی باتیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ہم بیٹھ سکتے تھے یہاں پہ؟ کبھی نہیں، کیونکہ ان کی اجازت ہی نہیں تھی سرکار کی، وہ گیٹ بند کر دیتے۔ ہم آتے مجلس پڑھنے والوں میں دماغ خراب ہو گیا، کہیں اور جا کے پڑھو، کہاں آ گئے تم، چھوڑتے یہاں سے بھگا دیتے ہمیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس گھر کے مالک ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا جنت کا مالک ہے کون، رجسٹری کس کے نام پر ہے، آتھورائز پیپر کس کے نام پر ہے سرکار۔ آپ یہاں سائمہ میں بھی بیٹھ کر اگر کوئی گھر پرچیز کرتے ہیں، چلے سائمہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، میرا بہت اچھا دوست کوئی ہے اور اگر میں اس سے کوئی مکان خریدتا ہوں یا کچھ بھی لیتا ہوں، گاڑی لیتا ہوں، کچھ بھی لیتا ہوں، دکان لیتا ہوں، ایک مرتبہ میں اس سے ضرور کہوں گا کہ یار اس کے ڈاکومنٹس تو مجھے دکھا دو۔ عقلی تقاضا ہے، ہمارے معاشرتی تقاضا ہے، میں اسے ضرور کہوں گا کہ کم سے کم مجھے پیپر تو دکھا دو۔ وہ پلٹ کے بھلے کہ یار تم میرے اتنے اچھے دوست ہو، اس کے بعد بھی مولانا ایسی حرکت کر رہے ہو، مولانا ہو کر ایسی حرکت کر رہے ہو، بڑا افسوس کی بات ہے نا۔ بہرحال ہے اس کا منطقی جواب، اذان محترم، لیکن کیونکہ شرعی تقاضا ہے۔ اب افسوس ہوتا ہے مجھے، ہمارے ہم سے بڑے والے، اپنی بات ہی نہیں کرتا میں، تو بار بار کہتا ہوں نالائق طالب علم، ملاؤں کی ذہن سازی پر، یعنی جو دنیاوی گھر ہیں اس کو خریدنے میں اتنی جدوجہد، سارے ڈاکومنٹس چیک کیے جاتے ہیں، معاملات چیک کیے جاتے ہیں، آتھورائز پرسن دیکھا جاتا ہے۔ جنت اتنی سستی کر دی، نہ پیپر دیکھے گئے، نہ مالک کو بتایا گیا، بس ایک رستے پہ لگا دیا گیا تمہیں جنت مل جائے گی۔ جنت ملی کیسے بھائی؟ میں نے سوال کیا اولو الامر والوں سے، یہ جو اولو الامر ہے نا، میں نے سوال کیا میرے مالک یہ تو بتائیے جنت ملی کیسے، کس کے نام پر ہے پیپر، کیا معاملات ہیں؟ کا بڑے افسوس کی بات ہے، ہماری محبت کا دم بھرتے ہو، ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہو اور ابھی تک تم نے ڈاکومنٹس چیک نہیں کیے، ابھی تک چیک نہیں کیے، اور تو نہیں ہو رہے ہیں سرکار؟ نہیں، آپ جب مجھے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، مجھے ایسا لگتا ہے نہ جانے میں کیا باتیں کر رہا ہوں۔ اب اگر آپ میں کسی نے مجھے ایسے دیکھا، میں بھی ایسے پڑھ کے شروع ہو جاؤں گا پھر، اور پھر آپ جانتے ہیں آپ کو جھومنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ سن رہے ہیں میری طرف سرکار؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد اور بابا سے بڑا۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی
مجھے ایسا لگتا ہے میں نے غلط ٹاپک یہاں پہ چن لیا. مجھے درسی کچھ سننا چاہیے تھا, اور یقین جانیے میں تو بولتا رہتا ہوں, مجھے تو عادت ہے بولنے کی. 35 منٹ میں بولنا تھا میں نے, اور میں اٹھ کے چلا جاتا. سرکار نہ جانے میں نے یہ چلبلا ٹاپک کیوں یہاں پہ جو ہے وہ چن لیا. خیر بہرحال میں نے پہلے دن لیکن پوچھا تھا یہاں کے, میں نے کہا کچھ اور ٹاپک رکھنا, وہی بتا نہیں ٹاپک بہت اچھا ہے آپ کا. ہم یہ ٹاپک اچھا ہے تو اس کا جواب بھی تو اچھا ہونا چاہیے. بھائی میں یہاں سے سوال کر رہا ہوں, جواب بھی تو اچھا دیجیے آپ, تاکہ مجھے احساس رہے کہ میاں میں جو آپ کو ڈلیور کر رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ رہا ہے. عزیزان محترم واپس آئیں گے. میاں بڑے حیرت کی بات ہے, ہماری محبت کا دم بھرتے ہو, اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, ابھی تک ڈاکومنٹس چیک نہیں کرے تم نے. مالک یہ ڈاکومنٹس ہے کہاں پہ؟ بڑے افسوس کی بات ہے, آج تک تمہارے گھر میں جو قرآن شریف رکھا ہوا اس کو دیکھا نہیں تم نے. حسن بھائی ہماری تبلیغ کا طریقہ یہ ہے, وہ سوکھی تبلیغ والے کچھ اور ہیں, وہ کسی اور بحث میں آئے ہوئے ہیں. جب ان کا بحث کھلے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا, جن کے نام آپ نے لیے تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا. خیر عزیزان محترم, قرآن کو چیک کرا ہم نے. قرآن میں جو اصل ڈاکومنٹس تھے اور جو آتھورائز پرسن تھے, سورہ دہر نکالی. آپ ابھی بھی اتنے خاموشی سے, میں سورہ دہر نکالی سرکار, سورہ دہر نکالی قبلہ, سورہ دہر نکالی. سورہ دہر میں ترجمہ پڑھنا شروع کیا میں نے. اس ترجمے کے اندر 1 2 3 آیتیں اس طرح کی آئیں کہ میں ایک دم پریشان سا ہو گیا, لیکن نتیجے پر پہنچا. قبلہ فرما رہے ہیں سورہ دہر کی آیت نمبر ہے 12, ہم نے ان کے صبر کے بدلے میں ان کو جنت دے دی, اور صرف جنت نہیں دی, جنت کا لباس بھی دے دیا. اب سوال کروں گا آپ سے سرکار کہ تاریخ اٹھا کے, مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھ سے بڑے بڑے عالموں کو سننے والے لوگ ہیں سرکار, تاریخ میں کون ایسا تھا جس کے پاس جنت سے لباس آیا؟ یقین جاری ہے میں نے تاریخ کو کھنگالا, کہیں بھی تاریخ میں نہیں ملا. البتہ کسی ماں نے بہلانے کے لیے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ بچوں تمہارے لباس, تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں, بس اتنا سننا تھا. صبح ہوتی ہے دق الباب ہوتا ہے, پوچھنے والے نے پوچھا کون ہے, کہا میں حسنین کا درزی. حسنین کا درزی. لباس کہاں سے آیا؟ عجیب بات ہے میاں, جنت سے لباس آ رہے ہیں, اور درزی کون ہے؟ جو ملائکہ کا سردار ہے. لیکن کیوں نہ آتا, یہ جو در ہے انبیاء کے سردار کا در ہے, کیوں نہ آتا؟ ولیوں کے سردار کا گھر تھا. عزیزان محترم پوری تاریخ میں ہم نے ان کو جنت دی, جنت کا مالک بنا دیا. اب یہاں پر گفتگو تھوڑی سی دقیق ہوگی لیکن آپ کا ساتھ چاہوں گا. بھائی جنت کا مالک جب بنا دیا, اچھا پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو مفہوم ہے ترجمہ جو ہے اس کا, ہم نے ان کو جزا دی. جزا اور عطا میں فرق ہے, جزا اور عطا میں فرق ہے. جزا وہ مثال کے طور پر کہ ہم نے آپ سے کوئی سودا طے کیا, مثال کے طور پر کیسے مثال, مجلس سچ بلکہ ہاں سچی مثال نہیں ملے گی, اپنی بات نہیں کر رہا بھائی, میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں. کسی مولوی نے کسی اشرے کا ڈھنگ کیا, انہوں نے کہا کہ بلا مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے. سچی مثال دے نہیں سکتا فرشتہ صاحب. اور اگر آپ نے یعنی جنہوں نے ڈن کیا ہے وہ اگر کہتے ہیں کہ بھائی 9.5 لاکھ روپے لے لیجئے, 50,000 چھوڑ دیجئے, تو اگر وہ جو 50,000 آپ نہیں دیتے ہیں کیونکہ آپ کی ڈیل ہوئی تھی, کیونکہ آپ نے ڈن کیا تھا, تو وہ آپ اس جزا کی پوری جو قیمت ہے اس کو ادا نہیں کر رہا ہے. لیکن ایک ڈن ہی نہیں ہوا معاملہ, اور ہم نے جو چاہا اس کو دے دیا. مثال کے طور پر اس مثال کو تبدیل کر دیتے ہیں. کوئی سائل آیا, اللہ کے نام پہ ہمیں دے دے, ہم نے اس کو دیے 10 روپے, 20 روپے, 50 روپے, اور اس نے ہمیں دیکھ کے بنا لیا منہ. اس نے کہا میاں اتنے بڑے مولوی ہو کر اتنی بڑی بڑی خطابت کر کے خالی 10-20 روپے دے رہے ہو. اچھا ہم بھی تھے منطقی ذہن کے مالک, ہم نے کہا میاں اچھا ناشکری کر رہے ہو, ہم نے وہ 50 روپے واپس لے لیے. وہ جو 50 روپے ہم نے واپس لیے وسیع بھائی, وہ تھی عطا, ہمارا اختیار تھا, ہم نے دیے سرکار اور ہم نے واپس لے لیے. وہ جو جزا تھی وہ واپس نہیں لے سکتے ہم, کیونکہ ہم نے دے دی. مالک کہہ رہا ہے ہم نے ان کے صبر کے بدلے میں ان کو جنت دے دی اور جنت کے لباس دے دیے. اب مالک ان سے واپس نہیں لے گا. عزیزان محترم بہت توجہ چاہوں گا, یہ جو جنت دی ہے کس کے بدلے میں دی ہے؟ صبر کے. صبر کس طرح کیا تھا؟ پہلی والی آیت ہے, ترجمہ پیش کروں گا. خالی میاں 3 دن رکھے روزے. کیا رکھے؟
روزے کس کے کہنے پر؟ اس کے کہنے پر؟ ہاں اس کے کہنے پر، رسول کے کہنے پر. جزاک اللہ. رسول نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ روزہ رکھا نہیں رکھا؟ نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا بھائی؟ اچھا نظر حسین بیمار تھے سرکار، جن کو نہیں پتا کچھ لوگ بڑے مشہور نظر حسین مجھے دیکھنا. میاں دیکھو سورہ دہر نازل ہوئی ہے آل رسول کے گھرانے پر، ٹھیک ہے جی. رسول نے جناب زہرا اور مولا علی سے کہا کہ تم روزہ رکھو، منت مانو، نظر مانو. یہ منت جو ہے وہ سمجھ لو کہ وہاں سے سنت ہے، اس میں آپ کوئی شرعی فتویٰ لے کر نہیں آ جانا. میں نے آپ کو پورا ٹوٹلی حوالہ دے دیا. انہوں نے کہا کہ تم منت مانو، 3 دن روزے رکھو. انہوں نے روزے رکھے. جب پہلے دن روزہ رکھا، افطار کا وقت ہوا تو دروازے پر کوئی سائل آ گیا. کبھی کہا کہ میں مسکین ہوں، کبھی کہا میں اسیر ہوں، کبھی کہا میں یتیم ہوں. تو جو اس دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی اپنی جوں کی روٹیاں اٹھائیں اور اس فقیر کو دے دی. سب آپ نے سنا ہوا ہے. لیکن کمال یہ ہے قربان جاؤں اس جوں کی روٹی پر، جس جوں کو خاتون جنت نے اپنے ہاتھوں سے پیسا ہو اور روٹیاں بھی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہو اور دسترخوان پہ امام المتقین موجود ہو اور جوانان جنت کے سردار بھی موجود ہوں. آئے ہائے ہائے کیا کہنا اس دسترخوان کا، اس گھرانے کا. یہ معرفت والی باتیں عزیزان محترم. بہرحال زندگی رہی پھر کبھی گفتگو کریں گے. خیر اس سائل کو دے دی. دوسرے دن پھر یہی ہوا، تیسرے دن پھر یہی ہوا. سب آپ نے سنا ہوا ہے. اب سوال کروں گا آپ سے، میاں روزہ رکھتے کہتے ہیں مسلمان؟ جزاک اللہ بھائی، قربان جاؤں. یہ حسینی بچے فوری جواب. رمضان میں، رمضان چل رہے تھے کیا؟ رمضان نہیں چل رہے تھے. روزہ رکھا، فقیر کا وقت مقرر تھا اور تحمل سے کہہ گیا میں، کیونکہ آپ شور شرابے والے مومن نہیں ہیں نا. تحمل سے کہہ گیا میں. فقیر کا وقت مقرر تھا. اسے کیسے پتا کہ ان سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے افطار کے وقت ہی جانا ہے اور ان سب کی روٹیاں ہمیں مل جائیں گی؟ سوال عزیزان محترم. اور یہ معرفت والی گفتگو ہے عزیزان محترم، عارفوں والی گفتگو ہے. کاش کہ آپ میں پہنچا سکوں اور آپ پہنچ جائیں سرکار وہاں تک. کسی عالم سے پوچھیں آپ کو جواب یہی دے گا. اگر میاں یہ پورا تسلسل بتا رہا ہے کہ وہ جو فقیر تھے وہ پروفیشنل نہیں تھے. اگر پروفیشنل ہوتے تو مدینے میں اور گھر بھی موجود تھے. وقت مقرر، گھر مقرر، تینوں دن ایک ہی گھر میں آ رہے ہیں. اب یہ بحث کہیں اور نکل جائے گی اگر میں نے اس سے دقیق میں گھسا کہ وہ فقیر تھا کون. البتہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ وہ فقیر دنیاوی فقیر نہیں تھا، کہیں اور سے آیا تھا. جہاں سے بھی آیا تھا اسے پتا تھا کہ اس گھر میں روزے دار ہیں اور ہمیں اس وقت ان سے خیرات ملے گی. ان کو پتا تھا. ذان محترم، مالک کہہ رہا ہے ہم نے اس صبر کے بدلے میں تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا. سوال وہ میرا وہی ہے، ان ساری روٹیاں دینے والوں میں کون کون تھا؟ علی، فاطمہ، حسن اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں جناب فضہ بھی تھی. لیکن رسول موجود نہیں تھے. رسول موجود نہیں. قبلہ داروں نہیں. اب سوال کروں آپ سے، جہاں جہاں بھی ذکر ہو رہا ہے موبائلہ کے اندر پنجتن ایک ساتھ موجود، اذان میں پنجتن ایک ساتھ موجود، بھائی نماز میں محمد و آل محمد ایک ساتھ موجود. یہ جنت کا حقدار بنانے میں خالی آل محمد موجود، محمد موجود نہیں ہے سرکار. آسان کر دوں تقریر، نہیں گھما دوں گا میں آپ کو سرکار. آدھا گھنٹہ حالانکہ میرا پورا ہو گیا لیکن 10 سے 15 منٹ گفتگو اور. عزیزان محترم بہت توجہ رکھیے گا، انتہائی تحمل سے آپ کو ایک نقطہ دے کر جاؤں گا اور تفکر دے کر جاؤں گا، فکر دے کر جاؤں گا. آپ اس پر سوچیے گا اور اپنی مرضی کے عالم سے پوچھیے گا. یہ کہنا یہاں پہ یوں لازم ہے کہ بہرحال آج کل آپ نے ان لوگوں کو عالم بنا دیا ہے کہ جو عالم ہے نہیں سرکار.
سسٹم کچھ اور ہے ان کا. ہاں میں کہیں آپ پہنچ گئے، بہتر پہنچ گیا سرکار. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بابا سے بڑھائے آپ جی سلامت رہیں آپ. یہ خدا کی قسم، یہ اس فرش ادا کا صدقہ ہے. میں یہی کہنے والا تھا، میں کنٹرول کر کے ایک دم، کیونکہ ماحول کہیں اور نکل جاتا. ہر بندہ عالم نہیں ہے. زیادہ تر اس میں وہ ہیں جو سرکار نے کہا، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں کہ جن کے گروپس بہت بڑے بڑے ہیں. ان گروپس میں 200 300 400 موجود ہیں کہ اگر تم نے ہم میں سے کسی ایک کو بھی چھیڑا، وہ 299 آ کے تمہیں بتائیں گے تم کر کیا رہے ہو. اذان محترم، خیر اپنی پسند کے عالم سے آپ پوچھیے گا یہ محمد کیوں نہیں ہے، آل محمد ہیں. بہت آسانی سے آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کو گفتگو سمجھ میں آ جائے گی. میں نے ترجمہ کیا کہ مالک نے ان کے صبر کے بدلے میں ان کو جنت کا مالک بنا دیا. اس مالک نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس صبر کے بدلے میں جنت کا مالک بنا دیا. ان کو صرف آل محمد کو، پنجتن پاک میں سے رسول کو ہٹا کر علی کو، فاطمہ کو، حسن کو اور حسین کو، رسول کو کیوں نہیں بنایا؟ آیت کے مفہوم میں وہ الگ بات ہے کہ پوری کائنات انہی کے صدقے میں، خود یہ چاروں انہی کے صدقے میں، وہ الگ بات ہے، بحث کہیں اور نکل جائے گی. لیکن اس نقطے کو سمجھیے گا. بہت آسان کروں گا. مثال کے طور پر میرے بہت سے دوست ہیں وسیع صاحب، انہوں نے ایک کمپنی لی، کمپنی کے آنر بنے، لیکن ان کے ساتھ 4 شیئر ہولڈرز اور موجود ہیں. یہ ہو گئے 5. کتنے ہو گئے؟ بہت آسان کروں گا میں. اب چونکہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، اس کمپنی سے مجھے کچھ چاہیے تھا، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، تو میں نے وہ چیزیں ان سے لے لی جو بھی یہ آتھرائز کرتے تھے، آٹو موبائل کمپنی جو بھی تھی، میں نے ان سے وہ سامان لے لیا. اب میرے پاس پیسے ہیں نہیں. اب آگا ان کے ساتھ وہ جو چاروں ان کے ساتھ شیئر ہولڈر ہیں، چاروں مالکان ہیں. کیونکہ کمیل صاحب آپ نے جو ہم سے سامان لیا ہے اس کے پیسے نہیں دیے، ایسے تو ہیں ہی نہیں میرے پاس. اب میں کیا کروں گا؟ جو ہمارے معاشرے کا تقاضا ہے، معاشرتی تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے، سیاست کا تقاضا ہے، میں یہ کروں گا، میں وسیع بھائی کو آگے کر دوں گا. کہوں گا دیکھو بھائی یہ تمہارے جو 5ویں آنر ہیں یہ ہمارے بہت اچھے عزیز ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. سرکار بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ؟ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، جوائیاں دے رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بار بار. یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ہمارے عزیز ہیں. میرے حصے کی جتنی بھی پیمنٹ ہے اگر میں ادا نہیں کر سکوں تو آپ ان کے اکاؤنٹ سے کاٹ لیجئے گا. جب میں نے یہ جملہ کہہ دیا تب ان چاروں کو اعتراض ہوگا؟ عقل کیا کہتی ہے آپ کی؟ ہونا بھی نہیں چاہیے. 5واں آنر ان کے میں نے سامنے کر دیا، آپ ہی کا دوست ہے، آپ کا شیئر ہولڈر ہے. اگر میں پیمنٹ نہیں کر سکوں تو آپ ان کے اکاؤنٹ سے کاٹ لیجئے گا. اب توجہ رکھیے گا سرکار، میں نے کہا کہ تمام جگہ موجود ہے محمد و آل محمد. مباہلہ میں موجود محمد و آل محمد، اذان میں موجود محمد و آل محمد، نماز میں موجود محمد و آل محمد، حدیث قصہ میں موجود محمد و آل محمد. جہاں پر بات آئی سائل کی فقط آل محمد موجود. بھائی توجہ ہے آپ کے اذان محترم. اور آل رسول کے صبر کے بدلے میں مالک دو جہاں نے ان کو بنا دیا جنت کا مالک. وہ جو 5واں تھا نا، 5واں، اس کو بالکل الگ کر دیا کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو بٹھائے ہوئے ہے کہ ان چاروں کو چھوڑو اور فقط اس کو پاس پکڑ لو، تو خبردار غلطی سے بھی یہ نہیں سوچنا کہ اس جنت کے مالک کی وجہ سے ان چاروں کو چھوڑ کر تم اس جنت میں چلے جاؤ گے. ابھی بھی نہیں سوچنا. اس لیے وہ 5ویں والے کو بالکل ہٹا دیا. اذان محترم، اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، بھائی انتہائی معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے کہ تحمل والی گفتگو کو بلا وجہ میں اتنا چیخ چیخ کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہوں. سرکار آپ تمام سے معذرت، اسی تحمل سے سن لیجئے گا. اپنے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے فقط ایک آنر کو پکڑا ہوا ہے اور اس آنر کے تھرو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی آنر ہمیں جنت تک لے جائے گا. جبکہ اس آنر نے خود کہا، صحیح مسلم میں کہا، صحیح بخاری میں کہا، احمد بن حنبل میں کہا، تاریخ طبری میں کہا، بہت ساری کتابیں موجود ہیں کہ جب تک
جب تک کوئی بھی شخص اس پل صراط سے نہیں گزر سکتا کہ جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا جاری کردہ پروانہ ہاتھ میں نہ ہو، جب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور علی ہے جنت کے مالک، حسن اور حسین ہیں جنت کے مالک، فاطمہ ہیں جنت کی مالک۔ جب تک ان چاروں مالکوں کو آپ راضی نہیں کریں گے، پکڑ کے نہیں رکھیں گے، آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ چھوڑ دیجئے اپنی تمام ضدیں، چھوڑ دیجئے کہ آپ فقط ایک آنر کو پکڑ کر جنت میں جائیں گے۔ اس کے آگے کی گفتگو انشاءاللہ کل کروں گا میں۔ اپنے 35 منٹ میں نے تمام کر دیے سرکار، 10 منٹ کے مسائل پیش کروں گا، لیکن یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا آپ کو کہ اولو الامر والے جو معاملات ہیں وہ اطاعت اولو الامر یہی والی ہے کہ فقط ان کو راضی کرو، رسول اپنے آپ راضی ہو جائے گا، اللہ اپنے آپ راضی ہو جائے گا۔ اصل اطاعت ہے ہی اولو الامر کی۔ وہ جو 5-6 دن سے میں آپ کو فقط اللہ اور رسول کر رہا تھا، وہ اتحاد بین المسلمین پہ کر رہا تھا، لیکن اب کیا کروں، میرے ضبط کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ اتحاد بین المومنین بھی تو ضروری ہے، پہلے گھر کے مسئلے مسائل تو سلجھا دوں، اس کے بعد باہر والوں کو دعوت عام دوں گا۔ سرکار پہنچ رہی ہیں باتیں آپ تک ذان محترم؟ افسوس اس بات کا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت یہ زمانہ سمجھ نہیں سکا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اطاعت رسول کو سمجھنے کی کوشش تو کی، لیکن اطاعت اولو الامر سے بے خبر رہی دنیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 61 ہجری میں رسول کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر شہید کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 61 ہجری میں اسی حسین کے لخت جگر علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل پیوست کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 61 ہجری میں اسی حسین کے 6 ماہ کے اصغر کی پیاس تیر کے ذریعے بجھائی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی حسین کی بہن جناب زینب کو 11 محرم کو جو رسیوں سے باندھا ہے، اللہ اکبر، اللہ جانے کب ان رسیوں کو کھولا ہے، لیکن راوی روایت کرتا ہے لمحہ لمحہ جیسے ہی رسی سخت ہوتی جاتی تھی، ان تمام رسیوں میں بندھی ہوئی ایک بی بی تھی، اس بی بی کا نام تھا شہزادی سکینہ، اور تمام بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی تھی، اس چھوٹی شہزادی کے گلے میں رسی بندھی تھی۔ ارے تمام بیویوں اس چھوٹی شہزادی کی وجہ سے کھڑی نہیں ہو پاتی تھی، جیسے ہی کھڑی ہونا چاہتی تھی وہ چھوٹی شہزادی ہوا میں معلق ہو جائے۔ اجرکم اللہ، مالک تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے، مالک تمہارے اوپر رحمت نازل کرے، مالک تمہاری آہو پر رحمت نازل کرے۔ یہ جو ہائے حسین کر کے روتے ہو نا، یقین جانو جناب زہرا تمہیں دعائیں دیتی ہوں گی، ہائے میرے بچے پہ رونے والوں، کاش تم وہ منظر دیکھتے کہ سن 61 ہجری تھی، شمر ملعون تھا، 13 ضربوں سے میرے ہی سامنے اس نے میرے لخت جگر کے ٹکڑے ٹکڑے، اللہ اکبر، کاش تم وہ منظر دیکھتے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے عباس کے بازوؤں کو قلم کیا گیا، کاش تم 61 ہجری میں ہوتے، وہ منظر دیکھتے کہ کس طرح سے میرے فرزند قاسم کے لاشے کو پامال کیا گیا اور میرا بیٹا حسین اس قاسم کے لاشے کو سمیٹ رہا تھا اور گٹھریوں میں سمیٹ کر خیمے میں لے کر آیا تھا۔ کاش تم وہ منظر دیکھتے کہ ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا، ایک طرف علی اکبر کا لاشا رکھتا، اور دونوں پر ہاتھ رکھ کر فریاد کی، اے اللہ تو گواہ رہنا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کس پر زیادہ گریہ کرے حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چند فکریں تمہاری زحمت تمام کی میں نے، چند فکریں کل میں نے پیش کیا تمہارے سامنے کہ یہ قافلہ ہوتا ہوا دارالخلافہ پہنچا، مسلم نے سلام کیا بھیا حسین کو، جواب دیا حسین نے مسلم کو، دربار کے اندر مختار کو بلایا اور کہا تم نے حسین، تمہارے حسین تمہیں چھڑانے کے لیے نہیں آئے؟ مختار کو غیظ و غضب آیا، غصہ آیا، مختار لبکا ہے ابن زیاد کی طرف، عابد بیمار نے روک دیا، اور جانتے ہو نا کیوں روکا تھا؟ یوں روکا تھا، مختار
مختار میرے بھائی، میرے محب ہے، میرے چاہنے والے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو میرے ساتھ پھوپھیاں بھی ہیں، میرے ساتھ مائیں بھی ہیں، میرے ساتھ بہنیں بھی ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، اور میں ہوں قافلہ سالار۔ اللہ اکبر! یہ کاروان مسلسل منزلیں طے کر رہا ہے۔ ایک لمحہ وہ آیا کہ خولی کے ہاتھوں سے سر امام حسین چھٹ کر گر گیا۔ راوی روایت کرتا ہے کہ خولی نے لاکھ کوشش کی کہ سر حسین کسی بھی طرح آگے بڑھے، لیکن سر حسین آگے نہیں بڑھتا۔ چند فکرے اور تمہاری زحمتیں میں نے تمام کی، آخری روایت پیش کروں گا میں۔ خولی نے کوشش کی کہ سر حسین آگے بڑھے، لیکن حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا۔ اب راوی روایت کرتا ہے کیونکہ سر حسین کا تعلق سید سجاد سے تھا، ملعون آگے بڑھا، ملعون کے ہاتھ میں تھا تازیانہ، اس نے تازیانہ اٹھایا اور عابد بیمار کی پشت میں مارنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! اے عابد بیمار، اے سید سجاد، تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا۔ راوی روایت کرتا ہے سید سجاد گئے، اے میرے بابا، اے میرے مظلوم بابا، آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ ارے آپ نہیں دیکھتے یہ ملعون مجھ پر تازیانے برسا رہا ہے۔ اجروں کو مر اللہ! سر حسین سے آواز آئی، اے میرے لال، اے میرے عابد بیٹے، اے میرے سید الساجدین بیٹے، ارے تیری بہن سکینہ کہیں راستے میں کو، ارے تیری لاڈلی بہن، ارے میری لاڈلی بیٹی کہیں راستے میں کھو گئی ہے، ارے ذرا اس کو تو بلا کر لاؤ۔ بس اتنا سنا تھا، آخری فکرہ جناب زینب نے یہ فکرہ سنا۔ اب جناب زینب گئی ہے ڈھونڈتی ڈھونڈتی، اے میری لاڈلی سکینہ، اے میری بیٹی سکینہ، ارے کہاں ہو؟ پھوپھی کو آواز دو۔ راوی روایت کرتا ہے اچانک زینب کی نظر پڑی، ارے کوئی بی بی جناب سکینہ کو گود میں لٹائے ہوئے سلا رہی تھی۔ زینب آگے بڑھی، ارے بی بی تیرا بہت شکریہ، تو نے ہمارے محمد پر احسان کیا، بس اتنا سننا تھا۔ ارے اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، ارے میری بیٹی زینب، ارے کس کا شکریہ ادا کر رہی؟ ارے میں تیری بازارہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ ہماری اس قلیل سی، اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک یہاں بیٹھے ہوئے تمام حاضرین، تمام مومنین، تمام عزادار کی جائز شرعی دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔